تمام ایسے احکامات جو ملک کے درجے کے ہوتے ہیں اور ان کا نفاذ ہوتا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل فرمایا اور اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات کو منبر پر لوگوں کے سامنے، کبھی مجلس میں، کبھی تنہائی میں کسی کو بیان کر دیتے تھے۔ پھر خلافت راشدہ کا دور آیا اور ایسے ہی ہوتا رہا، اور یہ جو منبر تھے یہ در حقیقت حکومت کے ساتھ وابستہ تھے۔ حکومت جن لوگوں کو بھی بڑا مقرر کرتی تھی اپنی طرف سے، انہیں عہدے دیتی تھی، تو وہ عہدوں والے لوگ منبر پر بیٹھ کے عوام سے بات کرتے تھے۔ خلافت راشدہ میں ایک لمبی تاریخ ہے کہ سب لوگ عوام سے مخاطب ہوتے تھے، عوام سنتے تھے اور ان احکامات کو نافذ کیا جاتا تھا۔ اور اسلامی حکومتیں جب پھیلی ہیں تو پھر اہم اعلانات اور اہم چیزیں حرمین شریفین میں بھی ہوتی تھیں، اور ان کے نائبین اسلامی دنیا کے مختلف شہروں میں گورنر ہے، سیکرٹری ہے، اس لیول کے لوگ ہوتے تھے، اور وہ منبر پر بیٹھ کر حکومت کی طرف سے بات کیا کرتے تھے۔ وہ حکومت کی نمائندگی کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ امر سلطانی کیا ہے، روزہ ہوگا، عید ہوگی، نہیں ہوگی، حج کب ہوگا، بغاوت کیا ہے، اس کے خلاف رویہ کیا ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر جہاد کرنا، جن سے جہاد کرنا فرض ہے، نہیں ہے فرض۔ یہ سب کام اس منبر کے تھے۔ پھر جب سیاسی طور پر انقطاع شروع ہوا اور حکمرانوں نے مساجد کو چھوڑ دیا اور فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، اور حکومت کے فیصلے دیگر ذرائع سے نشر ہونے لگے، تو پھر علماء نے مل کر ایک نظام بنایا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ مذہبی امور جتنے بھی ہیں، جو منبر سے کہا جائے گا، جو فتویٰ دیا جائے گا، اس کا اتباع کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منبر کے فتوے اور ہونے لگے، حکومت کی سیاسی مصلحتیں اور ہونے لگیں، اور وہ اس دم تا این دم یہ مسلسل جد و جہد جاری ہے۔ جو بھی اسلامی ریاست کہیں بھی انہوں نے فتویٰ دیا اور جبر کیا کہ اسے نافذ کیا جائے،
تو جبر میں ریٹیلیشن میں جبر کے سامنے علماء کھڑے بھی ہوئے اور نہیں بھی ہوئے۔ جہاں وہ جبر کے سامنے کھڑے ہو گئے وہاں پر پھر لڑائیاں ہوئیں۔ جہاں پر جبر کے سامنے آہستہ آہستہ دونوں طرف تبدیلی آئی کہ انہوں نے جبر کو کم کر دیا، انہوں نے کہا پبلک میں کس کو پرواہ ہے جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور لوگوں میں کس کو پرواہ ہے کہ اس سال حج اور رمضان آگے ہوا کہ پیچھے ہوا، پبلک کو بھی ڈھیلا چھوڑ دو۔ لوگ فاسق و فاجر ہو گئے، اور اب علماء کہیں بھی تو کوئی اثر کسی پر نہیں ہوتا، لہٰذا یہ روایت ترک ہو۔ ان میں کچھ متقی اور پرہیزگار علماء جنہوں نے حج ہونا ہے، جنہوں نے رمضان کا فیصلہ کرنا ہے، حکومت نے جابرانہ اور ظالمانہ حکمرانوں نے بھی ایک موقع پہ آ کر یہ کہہ دیا کہ اس کونسل اور شعبے کو الگ کر دیں، اور 1 2 4 دن کے آگے ہونے سے پیچھے ہونے سے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ پبلک میں وہ دین کی اہمیت ہے، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ علماء کو بیچاروں کو اپنے سامنے لاؤ، اور جو ہو رہا ہے ہونے دو، چلنے دو، سو وہ زمانہ آگے کہ حکومتیں جس دن کا فیصلہ کر دیں کہ رمضان اس دن ہے، دنیا میں عمومی طور پر لوگ نہ کھڑے ہوتے ہیں نہ پوچھتے ہیں۔ جس دن کا فیصلہ کر دیں کہ حج اس دن ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو امر سلطان، بادشاہ کا حکم، وہ پھر تقسیم در تقسیم ہوتا گیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے نائب کیا کہتے ہیں، سیاسی حالات کیا ہیں، اور اس کی زد آ کر جمعے پہ بھی پڑھی کہ جمعہ بھی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ جمعہ قائم کیا جاتا تھا، حکومت کی طرف سے نائب سلطنت قائم کرتا تھا، حکمران لوگوں سے بات کرتے تھے کہ ممبر پر بیٹھ کے وہ لوگوں پر اپنی تشریحات بھی کرتے تھے، پالیسیز بھی دیتے تھے کہ بھئی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ پبلک احتجاج بھی کرتی تھی، نہیں بھی کرتی تھی، یہ اب تک کا قصہ ہے۔ چنانچہ جب انگریز آئے بر صغیر میں تو یہ مسئلہ اٹھا کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی، لہٰذا اب جمعہ قائم ہوگا یا نہیں ہوگا، رمضان قائم ہوگا یا نہیں ہوگا، حج کا کیا بنے گا۔ حج کا اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ خلافت عثمانیہ ہے، اور خلافت عثمانیہ نے حرمین شریفین میں جو چیز طے کر دی بس ختم ہو گئی، اور رمضان کا مسئلہ اب تک اور جمعے کا مسئلہ جاری ہے۔ اور جمعے کے مسئلے میں چونکہ حکومت کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جہاں جہاں حکومت کی اجازت کی ضرورت تھی، علماء نے کہا کہ گوروں کے آ جانے کے بعد اور مساجد اور مدارس پہ ایک حد تک بالواسطہ قبضہ ہو جانے کے بعد اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نظام خود بنا لیں۔ چنانچہ طلاق اور خلع کے مسائل میں علماء نے کہا انگریزوں کی رائے بالکل نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری شریعت کیا ہے، اور جب ایسے مسائل پیش آئیں گے تو شہر کا سب سے بڑا عالم دین اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے یا نکاح کو قائم رکھے۔ لڑکی کو طلاق لڑکا اس لیے نہیں دے رہا کہ تنگ کرنا ہے، تو عالم وقت بیٹھے اس شہر کا، دونوں کے حالات سنے اور مفتی جو فیصلہ کر دے نافذ۔ پھر فرقہ واریت کا بھی اثر پڑا کہ تم کس فرقے سے ہو، تو جس فرقے کے جو علماء تھے
اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، خدا کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے اور ہیں، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ خلا محض عدالت کے ایشو کر دینے سے نہیں ہوتا، آپ اپنے طبقے کے علماء کو جمع کر لیجئے جس پر آپ کو اعتبار ہے۔ کچھ لوگوں کو دیوبند کے مسلک پہ اعتبار ہے، کچھ کو اہل بریلی کے مسلک پہ اعتبار ہے، کچھ کو دہلی مثلاً اس کے فتاویٰ پہ اعتبار ہے، کسی کو کسی عالم دین پر، کسی کو کسی شہر کے علماء پر۔ تو وہ کہتے ہیں اپنا کیس وہاں لے جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ فیصلہ کریں۔ چنانچہ طلاق کے کئی مسائل آتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں خلا کے کئی مسائل، تو ہم کہتے ہیں کہ شوہر سے طلاق دلواؤ، شوہر سے نہیں تو میاں بیوی دونوں آئیں اور آ کے اپنے حالات بیان کر دیں۔ اور دو چار مفتی جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر شوہر کی زیادتی ہے، طلاق دے دینی چاہیے، تو طلاق دے دیتے ہیں۔ لڑکا طلاق نہیں دیتا تو وہ اپنی طرف سے لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بیٹی کو طلاق۔ لڑکی کی طرف سے جبر و زیادتی ہے، لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ بیٹے کوئی طلاق کی ضرورت نہیں، آپ کی اہلی ہیں، اس چیز میں خیال رکھیں، اور عدالت کا خلا کچھ نہیں ہے۔ یہ لڑکی اب اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو تمہارے ہاں سے طلاق ملنا ضروری ہے۔ زیادتی کے خلاف عدل اور انصاف ضروری ہے۔ جب آپ سمجھیں گے کہ طلاق مناسب ہے تو بے شک دیں، لیکن موجودہ صورتحال میں خلا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ دینی اداروں میں گھوم رہی۔ چاند کا مسئلہ آیا، اور چاند کے مسئلے پہ بھی بر صغیر میں یہ خصوصیت رہی، اور سعودیہ وغیرہ میں بھی، کہ لوگ ڈٹ گئے۔ چنانچہ وہ وقت ابھی دور نہیں ہے، بہت ہزاروں لوگ زندہ ہیں کہ شاہ فیصل نے اعلان کیا کہ اس وقت میں عید ہوگی، اور مفتی جو ان کے تھے بن باز، انہوں نے کہا عید نہیں ہوگی، اور ان کا بھی اعلان ہوا، اور ان کی ٹیکسیاں اور یہ چیزیں گھومتی تھیں، اور شاہ فیصل کی بھی، اور اس نے بالکل پوری جرت سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ فیصل کی طرف سے ڈر تھا، بلائے گئے، پوچھے گئے، بات چیت ہوئی، اور فیصل نے ہتھیار ڈال دیے، اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے حضرت، جو آپ کہتے ہیں فتوے کے اعتبار سے آپ کا فتویٰ ملک میں چلے گا۔ نہیں ہوئی عید، روزہ آگے کر دیا گیا۔ کہ ابھی چند سال پہلے کبھی قصہ ایسے ہی، شاید فہد کے دور میں بھی ایسے ہی، اس بر صغیر میں بھی ایسے ہی ہوا، اور ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں کہ ایوب خان صاحب کی طرف سے ندا دینے والے گاڑیوں پہ مختلف ذرائع سے، ریڈیو سے یہ کہتے تھے کہ عید ہے، رمضان ختم ہو گیا، اور علماء کہتے تھے کہ عید نہیں ہے اور رمضان ختم نہیں ہوا۔ ابھی تک اللہ کے ایسے بندے جن میں تقوی، دیانتداری، اللہ کے ساتھ تعلق اور یہ سب بہت صاف موجود تھے، انہوں نے حکومت سے کہا بھی نہ لینا نہ دینا، نہ ہم تمہارے عہدوں پہ، نہ پیسوں پہ، نہ کسی اور چیز پہ، ہم سیدھی سادی خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ چاند نہیں ہوا، اپنا اصرار کیجیے، چاند ہو گیا ہے آپ چھوڑ دیجیے، جاہلانہ فتوے کے ایک دن کے 2 خطبے اور یہ اور وہ، آپ نکلیں اس سے۔ اور پھر معاملہ بہت آسان ہو گیا جب 2 کام ہو گئے، سب نے سکھ کا سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ نسل جو ان چیزوں کو کرتی دیکھتی تھی، سب ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اور پچھلے 20-25 سال سے، ہمیں تاریخ پتہ نہیں ہے، شاید 35 سال سے مفتی منیب الرحمن صاحب کو مقرر کر دیا حکومت نے، ایک کمیٹی بنا دی کہ حضرت آپ فیصلہ کر دیں، ہم مان لیں۔ اللہ کا شکر، کسی نے مفتی صاحب کی مخالفت نہیں کی۔ سب جانتے ہیں کہ وہ جامعہ نعیمیہ کے سربراہ، سب جانتے ہیں کہ وہ بریلوی مکتبہ فکر کے اس وقت مفتی اعظم، کوئی نہیں بول،
ہم ابھی نماز سے پہلے کسی مسئلے پہ بات کرنی تھی، مفتی صاحب تشریف لے گئے تھے کہیں کچھ وہ نہانا وغیرہ اور جمعہ ان کے یہاں بھی، تو صاحبزادے نے بتایا کہ حضرت ابھی واش روم میں، ہم نے کہا اچھا انشاءاللہ بات کریں۔ یہ وہ پرامن فضا ہے جس میں ملک قائم ہے، پچھلے 20-30 سال سے یہی رہنی چاہیے، نہ اسے چھیڑیں، نہ اسے سیاست کی نظر کریں، نہ اسے توڑیں۔ یہ ہماری درخواست ہے اگر کہیں تک پہنچے کہ ایک ڈگر پر قوم چل رہی ہے، سب متفق ہیں، کیا ضرورت ہے آخر اس میں دخل دینے؟ رویت ہلال کمیٹی کی جو پہلے شرعی حیثیت تھی اس میں دخل دے کر آپ نے اسے برباد کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل بھٹو صاحب کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، جان بوجھ کے اسے نواز شریف صاحب کے آخری دور میں برباد کیا گیا، اور آپ اس پہ راضی ہیں، خوش ہیں۔ آپ نہ کریں ایسے۔ آپ کو حکومت کے بہت سے مسائل آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں درپیش، آپ انہیں حل کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ دین میں دخل دیں گے تو پھر آپ سوچیں، خود آپ ہمیں بتائیں، آپ ہماری جگہ ہوں اور آپ دین میں دخل دیں اور آپ کے سامنے یہ ہو کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر آپ ہم سے ڈریں گے کہ اللہ سے ڈریں گے؟ صرف اتنی بات بس، اور کچھ نہیں، کہ آپ اور ہم سب اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور خدا پوچھے گا کہ 5-10 کروڑ لوگوں کے ایک فرض روزے کا جس کا میں نے حکم دیا تھا، تم نے کس بنیاد پر اسے ختم کیا؟ سمپل سوال۔ ہم سے پوچھیں گے، ہم کہیں گے کہ اے پروردگار، ہمارے پاس کوئی شرعی، عقلی اور قضائے قاضی، یہ 3 بنیادیں بنا کرتی ہیں چاند کو دیکھنے کی۔ اے رب، ہمارے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی کہ ہم یہ کہتے کہ شرعاً چاند نظر آیا۔ ایک بات اللہ پوچھے گا آپ سے بھی ہم سے بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے اعتدال اور ٹھنڈے مزاج سے کہ اے پروردگار، ہم قاضی کے پابند ہیں، قاضی نے جو حکم دیا اس کے مطابق ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قضائے قاضی یقیناً اس میں گنجائش ہے لوگوں کے لیے کہ نہ روزہ رکھیں، لیکن قاضی خود آپ کا نمائندہ معتبر نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، وہ اتنے صاحب علم نہیں ہیں۔ ان کی بجائے اس ملک میں بہت سے اہل علم کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں وہ موجود ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب موجود ہیں، وہاں تک عثمانی صاحب موجود ہیں، مفتی عبدالقدوس صاحب سرگودا میں موجود ہیں، بڑے بڑے بندے جنہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی سیاست اور پیسے، دونوں چیزیں، نہ عہدے سے نہ پیسے سے، اور وہ بات کہیں گے جو اللہ کی بات ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ اللہ، قاضی کی قضا معتبر نہیں تھی اور شرعی کوئی دلیل نہیں تھی چاند کے دیکھنے کی۔ اور اے پروردگار عالم، یہ جو سائنس کے بہت ڈھول بجاتے پھرتے نا کہ مولویوں سائنس پہ آؤ، مولویوں سائنس پہ آؤ، مولویوں سائنس کے مطابق بھی وزیر سائنس نے کہہ دیا کہ پاکستان میں کہیں چاند نظر نہیں آئے گا، پھر انہوں نے بار بار کہا کہ نہیں نظر آ سکتا، وہ کہتے، اور اب بھی علماء نے بھی سب نے کہا کہ یار بنگلہ دیش میں چاند نہیں ہے، انڈیا میں چاند نہیں ہے، کشمیر میں چاند نہیں ہے، نیپال میں چاند نہیں ہے، قرب و جوار کے کسی ملک میں چاند کی رویت کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ جب سائنس سے بھی تصدیق ہو گئی کہ چاند نہیں ہو سکتا، جب شرعی شہادت آپ کی مجہول ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے، کدھر ہے بھیا، میں بھی دکھاؤں۔ ایک جم غفیر چاہیے چاند کے لیے، چاند کی رویت ہمیشہ۔ جم غفیر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا امر جس پر لوگ متفق ہو جائیں کہ چاند ہے یا نہیں ہے۔
یہ آپ ہی کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ بلخ میں حکومت وقت نے اعلان کیا کہ چاند ہو گیا ہے۔ مفتی ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے بلخ میں، اور بخارا ہے ساتھ، اور ساتھ ترمز ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے۔ مسلمانوں کی ساری سٹیٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی 20-20 50-50 میل کے فاصلے پہ، اور گھوڑے تیار کھڑے ہیں کہ قاضی کا حکم لے کر جائیں اور باقی گرد و پیش میں بھی فیصلہ ہو۔ قاضی ایوب بیٹھے اور انہیں پوچھنا شروع کیا پٹھانوں سے، چاند نظر آیا؟ آپ سے کہا جی، اور علماء بھی تھے کہ کیا شہادت ہے؟ اس سے شہادت دی، انہوں نے رد کر دی۔ کیا تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چاند ہوتا کدھر ہے؟ اٹھو۔ دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، اور قاضی ایوب بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 پٹھانوں کی شہادت رد کر دی، اور ان کا اہل بلخ اور اہل بخارا اور یہ افغانستان والے جو دلائل لائے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہوں، اور کل روزہ ہے اور کوئی عید نہیں۔ حکومت نے تسلیم کر لیا، ان کا حضرت بالکل ٹھیک ہے، جو آپ نے فرمایا ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں دخل دیں۔ اس لیے جم غفیر چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک 1-2 آدمیوں کی شہادت سے شہادت قائم نہیں ہو جاتی بھیا، اب مہربانی کر کے اسے چھوڑ دیں۔ اب نہ اسلامی نظاتی کونسل میں دخل دیں، وہ اپنی سموتھلی جو انہوں نے تباہی مچانی تھی نواز شریف صاحب نے وہ کر گئے۔ وہ اس لیے مچی تباہی کہ وہ بھی عہدہ سیاست کی نظر ہو گیا، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں سیاست سے۔ محافظ الرحمان صاحب کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ حضرت یہ عہدے آپ کے ہیں، انہوں نے کہا نظریاتی کونسل ہمارا حق ہے، انہوں نے حضرت آپ کا ہے۔ مولانا محمد خان شیرانی نے 2-3 فتوے ایسے دیے جس پہ ہم نے بھی انہیں کہا، وہ بھی تشریف لائے، ہمارے سارے دوست گواہ ہیں، 6-6 گھنٹے کی 8-8 گھنٹے کی مجلسیں ہوتی رہی، ہم نہیں ہے کہ حضرت یہ نہیں یہ فتوہ، ان کا یہ نہیں یہ فتوہ۔ جو بھی فیصلہ ہوا، جب یہ فیصلے اخبارات میں آئے تو وہ طبقہ جو علماء کے مخالف ہے شور مچا۔ شور مچنے کے بعد چند دن بعد شور ختم ہو گیا۔ حکمت اور دانائی کا تقاضا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی تھا کہ وہ نظریاتی کونسل کو آزادانہ طور پہ کام کرنے دیتے، عورتوں اور فلاں کے حقوق اور فلاں کے حقوق نہ پاس ہونے ہیں، نہ پارلیمنٹ میں آنے ہیں، نہ قانون بننا ہے، آ بیل مجھے مار۔ اے حضرت نہیں آنی یہ چیزیں، نہ ہی ہم نے وہ دن دیکھنا ہے جب کبھی عدل ہو، صرف عدل، انصاف، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اسلام تو بہت دور کی بات ہے، وہ سورج ہی طلوع نہیں ہونا جس سورج میں عدالت قضا، تو ہمیں اس سے کوئی بحث ہی نہیں۔ جنہوں نے اس عہدے کو لیا تھا، جس سیاسی جماعت نے، نواز شریف صاحب تک باتیں پہنچی کہ پبلک اٹھ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، ان کا ختم کرو یار ان چکروں کو۔ وہ چکر ایسے ختم ہوئے کہ اس وقت کے وزیر قانون، اس وقت کے سیکرٹری قانون خود ہم سے بات ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ ہم خبر لیتے ہیں نا اس کی، ذرا تم ٹھہرو۔ غلط کیا بھیا، اسلامی نظریاتی کونسل کو کام کرنے دیجئے، مولویوں کو بولنے دیجئے، ہو کیا جانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، نظریاتی کونسل کی تمام وہ سفارشات جو سیکشل میٹرز میں آتی ہیں، جنس میں آتی ہیں، زنا وغیرہ وغیرہ والعیاذ باللہ، وہ سب بدل گئی ہیں، کوئی کسی کو سزا نہیں ہوتی اور نہ آئندہ ہوگی۔ مشرف صاحب کے زمانے میں ان سب کو بدل دیا گیا تھا، پھر تھوڑی بہت جو رہ گئی تھی وہ موجودہ نسل کی بے راہ روی دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے اور بدل دی تھی، اور وہ تبدیلی کا عمل جہاں تک ہمیں معلوم ہے 6-7 مہینے پہلے تک جاری۔ ہم ذرا سا وقت اور لیں گے تاکہ بات پوری کریں۔ بھیا جب اسلامی نظریاتی کونسل آپ کے اختیار میں ہے، نہ دخل دیں، ان کے مولویوں کرتے رہو جو کرنا ہے، کون سا ہم نے قانون نافذ کر لینا ہے اور کون سا سزا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
سود کا بینک کا سسٹم چل کے رہے گا، تمہارے ڈاکٹر اسرار اور مودودی صاحب سے اور علماء سے لکھ کے وہاں تک کہ عثمانی صاحب تک پیٹتے رہیں، مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں خدا کے جوار رحمت میں، ہم اس نظام سود کو تبدیل نہیں کرنے دیں۔ ان کا فیصلہ ہے۔ ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم سر پھوڑیں؟ آپ اپنی حکومت کیجئے، یہ فیصلے کرتے رہیے، کوئی نہیں آپ کے خلاف۔ سود کا نظام، ملک کے آئین میں وہ شکیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ نوابزادہ، یہ بھی سن لیجئے ذرا سا، لیاقت علی خان کرنال کے نواب تھے اور ان کے ننہال رائے پور کے تھے۔ تو نوابزادہ صاحب بہت اپنے ننہال کی عزت ظاہر ہے، شریف شرفا میں اب بھی پایا جاتا ہے۔ نواب صاحب کی شادی بھی وہیں ہوئی تھی، رائے پور۔ پھر نواب صاحب لیاقت علی خان صاحب کو ایک خاتون ملنے گئیں، وہ مرمٹین پہ محبت ہو گئی، وہ عیسائی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا اور ان کا نام رکھا گیا رانا لیاقت علی خان۔ تو وہ رانا لیاقت علی خان ان کی اہلیہ تھی۔ بھٹو ایوب صاحب نے اس سیاست کو نکال دینا بیچ میں سے، میں صرف فیکٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ایوب خان صاحب نے پہلی مرتبہ سب کے سامنے یہ کہا کہ فاطمہ جناح جو ہے یہ غدار ہے، فاطمہ جناح ایجنٹ ہے۔ اچھا صاحب، ہوں گی ایجنٹ انڈیا کی، پاکستان کو برباد کرنا چاہتی ہیں، فاطمہ جناح کے مقابلے میں اتنی بڑی قیادت چاہیے تھی۔ چنانچہ نظر انتخاب رانا لیاقت علی خان صاحب پہ پہنچی، اور پھر آہستہ آہستہ پفوا اور افواہ اور کیا کیا تنظیمیں، یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں۔ رانا لیاقت علی خان کو ایوب خان نے فاطمہ جناح کے مقابلے میں کھڑا کیا اور غیر معمولی طور پر ان کو امبیسیڈر مقرر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بہت نوازا۔ وہ خاتون یہ ساری رعایتیں لیتی رہیں، دیکھتی رہیں، ملک کے مفاد میں بولتی رہیں، پاکستان کی وفادار تھیں، حکومت وقت کے ساتھ اچھے اقدام میں چلتی رہیں، اس میں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے قانون کی مباحث آئیں تو انہوں نے کہا جو حقوق عیسائیت نے عورتوں کو دیے ہیں ایوب خان صاحب، ان میں سے اکثر و بیشتر حقوق آپ کو پاکستان میں دینا پڑیں گے۔ وہ چونکہ اس کے محتاج تھے، ان کا بی آج کیا، صبح کیا اور شام کیا، آپ کل کہتی ہیں آج لے لیں، اور آج کہتی ہیں صبح، تو آپ شام کا انتظار نہ کریں، لے لیں۔ اس پہ آئلی قوانین بنے۔ مفتی ولی حسن صاحب وغیرہ وغیرہ ہمارے اساتذہ تھے، انہوں نے بہت مخالفت میں لکھا۔ ہمارے شام الحق صاحب تھانوی نے لکھا، جو مقرب سمجھے جاتے، اور قصہ انجام کو یوں پہنچا کہ قوانین منظور ہوئے۔ انہی قوانین کے متعلق موتقی عثمانی صاحب کو جب شریعت ایپلیٹ بینچ میں مقرر کیا گیا تو ضیاء الحق صاحب نے بلا کر کہا کہ حضرت ان کو نہیں چھیڑنا۔ وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے کہ حضرت یہ ان کا بالکل ٹھیک ہے بیٹے، جو ہو سکتا ہے کرو، جو نہیں ہو سکتا چھوڑو۔ یہی آئلی قوانین ایک تو تنقید کا علماء کا نشانہ بنے، دوسرے یہ، اور تیسرے انہی آئلی قوانین اور ایپلیٹ بینچ پہ جو پابندیاں لگائی تھیں، ڈاکٹر اسرار آخر تک چیختے رہے کہ آئلی قوانین سے یہ پابندیاں اٹھاؤ، جنرل ضیاء الحق صاحب مت کرو یہ پابندیاں، شریعت کو شریعت کے ڈھانچے میں رہنے دیجیے، آپ اس میں دخل نہ دیجیے۔ یہ تیسری مثال ہے جو ہم پہ نافذ ہے۔ اب آئین میں جو قوانین آئلی ہیں وہ یقیناً غیر شرعی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ ذرا سمجھ لیجئے۔
نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے نا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کا اجازت نامہ. یہ کون سی شریعت ہے؟ کون سا قانون ہے؟ کیوں بھائی؟ یہاں آ کے پابندی ٹھہری، حکومت جیتی. یہاں آ کر پابندی ٹھہری کہ سود کا نظام چلے گا، وہ جیتے. فحاشی کی قوانین سارے کینسل ہو گئے ہیں، 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں. گورنمنٹ کامیاب رہی، علماء ناکام ٹھہرے. انصاف کا قانون بالکل چوپٹ ہو کے رہ گیا، گورنمنٹ کامیاب رہی. اب آپ ایسے نہ کریں، مہربانی کریں. اب 2 ادارے ہی بچے ہیں، جیسے رویت ہلال بچ گیا، اللہ جانتا ہے کہ آئندہ کون آئے گا. لیکن نواز شریف بڑا اچھا کیا، انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب ہیں، یہ ان کے فیصلے ہیں. حکومت نے 25-30 سال سے شاید دخل ہی نہیں دیا اور پوری قوم متفق ہے. آپ کیوں ایک ایسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جو شخص مفتی تو بہت بڑی کوئی چیز ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی، میرے بھیا حکومت والوں، وہ سمپل پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب یقین مانے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہاں بیٹھا ہوں ممبر پہ جمعے میں، میرے بھیا وہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ نہ کریں، شریعت کے ساتھ نہ کھیلیں کہ جو شخص ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اسے آپ اٹھا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیں کہ قضائے قاضی ہے. قضائے قاضی خود اہل کہاں ہے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب شرعاً کوئی دلیل رویت ہلال کی نہیں بنتی تو ہمارے پاس ایک راستہ تو بالکل صاف کھلا ہے کہ ہم قضائے قاضی کے سپرد کر دیں کہ اللہ تو جان اور یہ قاضی جانے اور نصب کرنے والے جانے. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. 3 سطحوں پر. ایک سطح وہ ہے جو عوام ہے، عام آدمی ہے، اسے دین سے دلچسپی نہیں، وہ کہتا ہے ہو گئے روزے، نہیں ہوئے یار بس کر لیے رکھ لیے. یہ قضائے قاضی کے حصے میں اللہ ڈال دے تو مہربانی اس کہ قاضی نے فیصلہ کر. دوسری سطح وہ ہے جس کو کوئی اپنے دین ایمان کی فکر ہے. بہت سے ہم جیسے غریب لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم 1 روزے کی قضا کریں، اور 1 روزہ آج کے بعد چاہے شوال کے 6 نیتوں میں وہ 6 روزوں میں شمار ہو کچھ ہو، لیکن 1 روزے کی قضا کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے پاس شرعی دلیل نہیں ہے بھیا، نہ ہم سائنس کے روح سے کہہ سکتے ہیں، نہ ہم شریعہ کی روح سے کہہ سکتے ہیں، نہ ہی ہم قاضی پر اعتبار کرتے ہیں جس پہ گورنمنٹ کو اعتبار ہے. تو ہی تو عہدہ قلمدان دیا ہے نا. اس میں پھر 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ سارا قانون ہے، قانون کی مباحث ہیں وکلاء کی. ایک صورت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ اپنا اثر استعمال کریں جو مؤثر ہیں یا مؤثرہ ہیں، اور ہم سڑکوں پہ نکل نہیں سکتے، ہم اس فیصلے کے خلاف اٹھ نہیں سکتے. علماء بھی وہ نہیں رہے، اور علماء ہوں بھی تو بھی کون غائب ہو جائے گا، کون جیل جائے گا، اور کون اپنے بیوی بچوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 سال تک حضرت گئے کہاں. اس لیے ہم اس درجے میں. دوسرا درجہ وہ ہے جو مؤثر ہیں، وہ اللہ کے. ہم اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں ذرا سی کہ ہم جو نہیں نکلتے اور نہیں اٹھتے اور ظلم کے خلاف نہیں بولتے، ہم ایسے سستے ہاتھوں نہیں چھوٹ جائیں گے. اللہ ہم سے پوچھے گا فیما کنتم، زندگی کس نظام میں گزاری بھیا، ادھر آؤ. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہیں گے اللہ ہم زمین میں کمزور تھے، اے پروردگار ہم نہیں مقابلہ کر سکتے تھے حکومتوں. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، میری زمین تنگ ہو گئی تھی، کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاتے. کیوں تم نے میرے حکم کے مقابلے میں احتجاج نہ کیا؟ یضربون علی وجوہہم، فرشتے تھپڑ ماریں گے، آگ کے کوڑے ماریں گے ایسے ہم لوگوں کی پیٹھ پہ، اور ہم لوگوں کے منہ پہ فرشتے آگ لگائیں گے.
اور کہیں گے فی ما کنتم، سسٹم کے خلاف کیوں نہیں بولے؟ میں اللہ سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا الا، ہاں مگر وہ لوگ، کون؟ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم فوراً ادھر جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا الا، ہاں وہ لوگ جو واقعی عورتیں تھیں، بچے تھے، کمزور مرد تھے، نہیں ٹکرا سکتے تھے حکومت سے، وہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے پروردگار مجھے نکال دے اس سسٹم سے جس کے والی اور وارث اور جس کے بڑے سب ظالم ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ میرا آقا، میرا سربراہ کوئی ایسا آدمی بنا دے جو تیرے دین کو سمجھتا و عمل کرتا۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے پروردگار کسی مدد کرنے والے کو بھیج دے، ہم سسٹم سے نجات پا جائیں گے۔ اس طرح سے ہم سب گناہ گار ہیں، ایک سسٹم پہ ہمارا فرض ہے ہم توبہ کریں۔ سب سے پہلا فرض اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ یہ شرعی فیصلہ اور قضائے قاضی نافذ نہیں تھا، ہم مجبوری سے نہیں نکل سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں البتہ اس نظام سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں معاف کر دوں گا، دیکھو نا آگے پہنچ کے یہ بھی تو مصیبت مشکل ہے۔ اللہ کہتا ہے عسى اللہ ان یعفو عنہم، ممکن ہے اللہ تم میں سے کسی کو معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں پروردگار میں پہلا آدمی ہوں، مجھے معاف فرما۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے انا اول من جسا، جب قیامت برپا ہوگی اور قتل کے مقدمے لائے جائیں گے لوگوں، میں پہلا آدمی ہوں جو دونوں گھٹنوں کے بل، نسائی کی روایت ہے، بیٹھ جاؤں گا اور پروردگار کے سامنے، اور میں کہوں گا اے رب مجھ سے فیصلہ شروع کر، مجھے کیوں قتل کیا؟ میں پہلا آدمی اللہ سے پناہ لیکن اللہ اس سسٹم کو میں چینج نہیں، میں اس پہ احتجاج جتنا کرتا۔ اللہ جب تو نے کہا ہے کہ عسى اللہ یعفو عنہم، ممکن ہے لوگوں اللہ معاف کر دے، تو اللہ ان عاجزوں میں سے ہمیں بھی شامل کر، توبہ کر۔ دوسرے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کی 3 قضائے قاضی میں پڑ گیا، پبلک نے کہا چھوڑو یار ہم سے نہیں ہوتے یہ جھنجھٹ۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حکومت کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، وہ لوگ آج روزہ آج ان کے نزدیک عید ہو گئی نا کل، تو روزے سے ویسے ہی نکل گئے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ بدھ کو چاند نظر آیا، جمعرات کو عید ہو گئی، ختم۔ اور تیسرے وہ لوگ جن اللہ کو کچھ خوف ہے، خدا سے ملنے کی توقع ہے اور احساس ہے کہ مرنا ہے یار ایک دن، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ آئندہ آنے والے کل سے ایک روزہ افطار کر لیں اس نیت سے کہ رویت غلط ہوئی ہے، میں اپنے طور پر یہ روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے واسطے، اگر اللہ کے ہاں یہ مجھ پہ فرض تھا، رویت غلط ہوئی اور یہ فرض تھا تو میرا فرض پورا ہوتا ہے، نہیں ہوئی تو بھی مشکوک رویت ہے، اللہ میں شک کی چیزوں سے تیرے دین میں بچتا ہوں۔ بس یہ بات ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ نے اچھی طرح سن لی ہوگی۔ لیکن ایک درخواست ان ارباب بسط و کشاد سے ہے، اس ملک میں جو 2-4 شعبے رہ گئے ہیں اور اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ دخل دیں اور کام کر لیں، مہربانی کریں، رویت ہلال کو چھوڑ دیں، اسلامی نظاتی کونسل کو چھوڑ دیں، جو قانون میں بعض شکوں پر مباحث چل رہی ہیں، نافذ بھی نہیں ہونا، آنا بھی نہیں ہے، اسلام سسٹم بھی چینج نہیں ہونا، آپ کیوں سر کھپاتے ہیں؟ آپ کہیں یار جو مرضی کرتے رہو، ہم اپنا سسٹم قائم کریں۔ مہربانی اس شعبے میں ہی دخل نہ دیں جو آپ جو مؤثر ہیں۔ ایک شک یہ رہ گئی ہے اس کا، جو مؤثر ہیں وہ اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں، ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی طاقت اثر نہیں۔ مؤثر کون ہے یہ حکومت والے بہتر جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جنرلی پبلک کا، جن میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارا خیال ہے کہ اس سلسلے میں مؤثر ثابت ہو سکتی تھی مؤثرہ خاتون خانہ بشریٰ بی، اور اس سلسلے میں مؤثر ثابت ہو سکتے تھے چیف، اس سلسلے میں مؤثر ثابت ہو سکتے تھے ڈی جی آئی ایس آئی، اس سلسلے میں مؤثر ثابت ہو سکتے تھے ان کے وہ رفقا
جو اس وقت کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور ان کو ریاست مدینہ کی طرف آہستہ 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 لا رہے ہیں۔ یہ سب مؤثر ہیں، ان کو چاہیے اپنا اثر استعمال کریں اور نئے سرے سے اس مسئلے کو اٹھائیں۔ 1-2 میٹنگز رکھ لیں، شواہد طلب کر لیں، جو مفتی حضرات اس کے خلاف ہیں ان کی بھی رائے سن لیں کہ بھی تمہاری رائے کیا ہے، فیصلہ کر لیں۔ یہ سارے اللہ کے ہاں سے اجر پائیں گے، سب اجر پائیں گے، اللہ ثواب دے گا۔ یہ نہ کریں کہ جس شریعت کا آپ کو علم نہیں، اب صدر مملکت ہیں آپ حضرت، سلامت اللہ 100 برس سلامت رکھے صدر مملکت، مگر یہ نہ کہیں کہ مرد گھروں میں اعتکاف کریں، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے۔ آپ قانون توڑ رہے ہیں، اللہ کا قانون، ملک کا قانون کوئی توڑے تو آپ سزا دیتے ہیں، آپ اللہ کا قانون توڑ رہے ہیں یار، اللہ سزا دے گا اس پہ، اللہ پوچھے گا۔ تو جو مؤثر کو پریزیڈنٹ ہیں بلا لیں، 1-2 اجلاس کر لیں، ہاں بھی شواہد تمہارے کون سے ہیں، تم کیا کہتے ہو، دونوں کی سن کے فیصلہ کر دیں، اور یہ کر دیں کہ یار ایک روزہ رکھ لو، سب نجات پا جاؤ گے گناہ گار ہونے سے۔ یہ چھوٹی سی درخواست کہ نہ دخل دیں، ریاست مدینہ بننی نے جو شریعت کی چیزیں نا یار اس میں دخل نہ دیں۔ علماء جو جا کر کہیں کہ اس وقت جو اٹامک چیزیں ہیں ان میں سے یہ یوز کرنی چاہیے، تو ایک میجر بھی ہنسے گا، کہے گا ملک صاحب چھوڑو اس بات کو، تمہارے بس کی بات نہیں۔ بالکل اسی طرح آپ جو ڈاکٹر کو جا کے سکھائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا دے دیجئے گا، اہلیہ آئیں بچے آئیں یہ دوا دے دیجیے، ڈاکٹر ہنسے گا کہ گھر دے دیتے گالی دوا، یار میرا وقت کیوں ضائع کر۔ بالکل اسی طرح شرعی مسائل میں نہ دخل دیں۔ ہم صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ بی بی صاحبہ، وزیر اعظم، صدر، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈی جی ایس آئی ISI فلاں یہ سب مؤثر قوتیں ہیں، اگر یہ نہیں بولیں گے تو اللہ انہیں سزا بھی دے گا اور یہ گناہ گار ہیں۔ ہم نہ بولیں ہم گناہ گار، اللہ ہمیں سزا دے گا۔ ہم تو اپنی کمر بچانے کو خدا سے کہتے ہیں کہ پروردگار دین میں جو آدمی بغیر علم کے دخل دیتا ہے، اور اے پروردگار جو بھی اس دین میں کسی بھی شک کو تبدیل کرتا ہے اور کفر کی طرف لے جاتا ہے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نجات دے۔